ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا رواہ مسلم۔ محترم ساتھیو، آج میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ایک انتہائی سنگین گناہ کا تذکرہ کرنا ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اتنا سنگین گناہ ہے اس کے حوالے سے کئی وعیدیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجود ہیں، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کو ہمارے مسلمان گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو انسان تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اندازہ لگائیں جس انسان کو اللہ قیامت والے دن نظر رحمت سے نہ دیکھیں اس انسان کا کیا انجام ہوگا۔ وہ تو سب سے بدبخت انسان ہوگا کہ اللہ قیامت والے دن نظر رحمت سے نہ دیکھے۔ اور پھر دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن گفتگو بھی نہیں کریں گے، اللہ قیامت والے دن کلام بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اتنے غصے کی حالت میں ہوں گے ان لوگوں پر کہ اللہ نے بات چیت ہی نہیں کرنی، گفتگو ہی نہیں کرنی ان لوگوں سے۔ اور اس کے بعد جو وعید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب علیم بہت بڑے عذاب کو کہا جاتا ہے۔ کئی قسم کے عذاب ہیں، عذاب مہین بھی ہے، عذاب علیم بھی ہے، عذاب عظیم بھی ہے، عذاب الحریق بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے عذابوں کو کہا جاتا ہے، تو ان میں سب سے بڑا عذاب علیم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ اپنی چادروں یا شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تین قسم کے انسانوں سے اللہ نے کلام نہیں کرنی، اللہ نے گناہوں سے پاک نہیں کرنا، اللہ نے ان کو عذاب علیم عطا کرنا ہے۔ وہ کون کون سے؟ پہلا ان میں سے المسبل، وہ انسان جو اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ محترم ساتھیو، کوئی آدمی کہے ہم تکبر کی وجہ سے چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھتے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ گناہ نہیں ہوگا۔ نہیں محترم ساتھیو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، توجہ سے سماعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہی تکبر کی علامت ہے۔ چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہی تکبر کی علامت ہے، جس سے اللہ بھی منع فرمائے، رسول اللہ بھی منع فرمائے کہ چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھنی، ہم کہیں کہ رکھنی ہے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔
اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر اللہ کی چادر ہے، تو جو انسان تکبر کرتا ہے گویا وہ اللہ کی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو محترم ساتھیو، ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے، بالخصوص نماز کی حالت میں یہ چادریں اور شلواریں ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، اور بالعموم عام حالات میں بھی چلتے پھرتے ہر وقت مردوں کی چادریں اور شلواریں ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، اور عورتیں جو ہیں ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، جبکہ ہمارا معاشرہ اس کے برعکس ہے، الٹ ہے۔ عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں اور مردوں کے ٹخنے یہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ الٹ چلتا ہے۔ محترم ساتھیو، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا وہ انسان ہے والمنان، جو کسی پہ احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتا ہے، مشکل وقت میں مدد کر دیتا ہے، اس پہ احسان کرتا ہے۔ احسان کرنے کے بعد کبھی کوئی موقع آتا ہے، آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اس احسان کو جتلا دیتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں وقت تیرے اوپر احسان کیا تھا، مشکل وقت میں تیرا ساتھ دیا تھا، اب تو میرے سامنے بولتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ یعنی احسان جتلانا شروع کر دیتے۔ یہ احسان کر کے اس کو جتلانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تیسرا گناہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ انسان جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ دکانوں پہ یہ لکھا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قسمیں اٹھاتے ہیں، بار بار قسم اٹھاتے ہیں، قسم کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ قسم اٹھا کے سودے کو بیچنا، فروخت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ تین ایسے گناہ ہیں، اللہ نے قیامت والے دن کلام بھی نہیں کرنی، اللہ نے نظر رحمت سے دیکھنا بھی نہیں، اللہ نے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب عطا کرنا ہے، عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔